جھوٹ کی ایک قسم یہ ہے کہ انسان کسی سے مذاق کے لیے وہ جھوٹ بولے، مذاق مذاق میں جھوٹ بولنا، یا کسی کو ہنسانے وغیرہ کے لیے جھوٹ بولنا۔ اس کی سخت وعید آئی ہے قرآن و سنت میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ مزاح میں بھی جھوٹ کو چھوڑ دے، اور جو شخص ایسا کرتا ہے اس کو بہت بڑی بشارت دی گئی ہے، جیسا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے کہ جو مذاق کی حالت میں جھوٹ کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے میں جنت کے وسط میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسی طرح جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، یہ دو الگ باتیں ہیں، ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پہلی بات جو ہم نے ابھی ذکر کی کہ مذاق میں جھوٹ بولنا، مذاق میں یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ سیریس نہیں ہے، مذاق میں کسی کو کہہ دیا کوئی بات۔ دوسرا ہے کہ کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا، ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تو جو شخص کسی کو ہنسانے کے لیے، اگلے بندے کو تاکہ وہ ہنسے اور خوش ہو، اس مقصد کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو اس کے لیے وعید آئی ہے، جیسا کہ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے، اور مسند احمد میں حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے ویل ہے یعنی بربادی ہے کہ جو لوگوں کو سے بات کرتا ہے اور اپنی بات میں جھوٹ بولتا ہے تاکہ ان کو ہنسائے، اور یہ امام ترمذی وغیرہ میں بھی یہ حدیث آتی ہے۔ اور ویل کی ایک سے زیادہ اور 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو دہرایا، ویل اللہ ویل اللہ، اس کے لیے یہ ویل ہے۔ ویل کا کے 2 معنی عام طور پر بیان کیے جاتے ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ اس کے لیے بربادی ہے، اور دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ اب دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو 2 باتیں ہم نے ابھی ذکر کی ہیں کتنی زیادہ عام ہیں۔ مذاق میں جھوٹ بولنا، اس کو تو ہم جھوٹ سمجھتے ہی نہیں، اس سے تو ہم تو مذاق کر رہے تھے، اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے لطیفے سنانا جو کہ سراسر جھوٹ ہوتے ہیں، کہ وہ فلاں قوم سے لوگوں کا تعلق تھا، وہ 3 لوگ جا رہے تھے، ایک نے یہ کیا ایک نے وہ کیا، اس قسم کے کتنے لطیفے ہیں جو سراسر جھوٹ ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے یہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ سے مذاق کیا کرتے تھے۔ کسی کو ہنسانا وہ تو ایک دور کی بات ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ زیب دیتا ہے نہ صحابہ کرام کو، وہ اس قسم کی گفتگو نہیں کرتے تھے، کہ جو یہ بھی ایک المیہ ہے ہمارا کہ ہم لوگوں کو صرف ہنسانے کے لیے وہ اس طرح کی گفتگو، عجیب و غریب باتیں اور کرتے ہیں۔ ایسا ہمیں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے نہ صحابہ کرام کی زندگی میں ملتا ہے۔ ہاں البتہ مذاق ایک دوسرے کے ساتھ کرنا، کوئی ایسی جس کو ہم کہتے ہیں کہ لطیف سی بات کر دینا، کوئی لائٹ موڈ جس کو ہم کہتے ہیں لائٹ موڈ میں بات کر دینا، وہ صحابہ کرام کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے، لیکن اس میں بھی کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ معروف حدیث ہے، اکثر ہم نے سنی ہوگی، کہ ایک شخص آتے ہیں، ایک صحابی آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں کہ مجھے اونٹ دے دیجئے، مجھے سواری کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں صرف اونٹنی کا بچہ ہی دیں گے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اونٹنی کے بچے کو میں کیا کروں گا، مجھے تو سواری کے لیے چیز چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا جو اونٹ ہے وہ کسی اونٹنی ہی کا تو بچہ ہے، ہم تمہیں اونٹ ہی دیں گے۔ لیکن انہوں نے بات کرنے کا مقصد، انداز کیا تھا، وہی ایک مذاق کا انداز کے مزاح میں، کہ ہم تمہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے، جھوٹ نہیں بولا۔ جب انہوں نے کہا کہ اونٹنی کا بچے مجھے تو بڑا چاہیے، انہوں نے کہا وہ جو بڑا ہے وہ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہے نا، کسی نہ کسی اونٹنی نہیں تو اس کو جنا ہے۔ تو اس قسم کی اور بھی ایک سے زیادہ اس طرح کی ہمیں مثالیں ملتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور اسی طرح صحابہ کرام کی زندگی میں بعض صحابہ معروف تھے کہ وہ اس قسم کے کوئی نہ کوئی حرکت کر دیا کرتے تھے کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر صحابہ جو ہیں وہ خوش ہو جایا کرتے، لیکن اس میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اسی طرح کا ایک معاملہ، ایک صحابی تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح سے مذاق وغیرہ کا معاملہ اور ان کو ہنسانے کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج میں بھی اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہوں۔ ان کو بازار میں دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ کے کہا کہ من اشتری العبد، یہ عبد کو کون خریدے گا؟ عبد غلام کو کہتے ہیں، مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھی کہ اللہ کا بندہ ہے، تو اس میں بھی کوئی جھوٹ نہیں۔ تو اس قسم کی باتیں تو ملتی ہیں، لیکن کسی چاہے مذاق میں کوئی شخص جھوٹ بولے یا کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے، اور یہ اللہ معاف کرے کہ ہمارے معاشرے میں کتنا عام ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو بعض علماء نے صحیح قرار دیا ہے، اور یہ صحیح ابن حبان میں روایت آتی ہے،
فرمایا کہ وہ شخص کہ جو کوئی ایسی بات کہے جس سے اپنے ساتھیوں کو وہ ہنسانا اس کا مقصود ہو، یہوی بہا ابعد من الثریا، وہ اس کو اتنا دور گرا دیتی ہے جو ثریا سے بھی زیادہ دور ہے۔ ثریا جو بڑا ستارہ، دور کا ستارہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ عام شاید جو نارتھ سٹار وغیرہ ہے اس کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اتنا دور وہ اس کو گرا دیا جاتا ہے۔ مراد کیا ہے، کہاں پہ گرا دیتے ہیں؟ یعنی جہنم میں اتنا زیادہ، بلکہ فرمایا ابعد، اس سے بھی زیادہ دور، ابعد من الثریا، اتنا دور جو ہے وہ اس کو گرا دیتی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ کسی کو ہنسانے کے لیے، صرف ہنسانے کا مقصد ہو اور اس مقصد کے لیے جھوٹ بولنا، ایک کتنی سخت اس پر وعید آئی ہے۔ اور ہمارے جیسے کہ ہم نے کہا کہ معاشرے میں یہ چیز عام ہے، تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔